إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. अहबाब गिरामी कदर, दुनिया में इंसान की दो हालतें हैं, एक है आराम और राहत, दूसरी हालत है तकलीफ और परेशानी। अगर अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने दुनिया में आराम, राहत और सुकून रखा है तो मालूम होना चाहिए कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बीमारियां भी रखी हैं, मुसीबतें भी रखी हैं, परेशानियां भी रखी हैं, दुख भी रखे हैं, तकलीफें भी रखी हैं।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس تعلق سے وہ بہت ہی اہم ہے. قرآن کریم کی جو آیات ہے صبر کے تعلق سے وہ بہت اہم ہے، جو میری اور آپ کی تربیت کرتی ہیں اور ہمیں مضبوط بناتی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس بات کی تمنا اور خواہش رکھے کہ میرے اوپر کبھی کوئی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی تکلیف نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جنازے اٹھانے پڑیں گے، اپنے پیاروں کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے دیکھنا پڑے گا. یہ سب کچھ ہوگا. اللہ نے نظام بنایا ہے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے، تمہیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھنے والے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ سے مدد مانگتے رہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو اور اطمینان رکھو. ان اللہ مع الصابرین، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین کی تائید اور اس کی مدد اور اس کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی برزخی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ تم ان کے اصل حالات سے واقف نہیں ہو، کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ عالم برزخ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہی بات دہرائی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ ایک اسلامی فلاحی ریاست اسٹیٹ قائم ہو چکا تھا، تو پوری دنیا سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے وہاں پر پہنچ رہے تھے. تو ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی اور تحویل قبلہ کا حکم جب دیا گیا کہ مسلمانوں اپنا قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لو، تو تب یہ آیات پھر نازل ہوئی کہ یہ سب کچھ ہوگا اس راہ پہ چلتے ہوئے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے. تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ضرور بضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے. من الخوف والجوع، خوف کے ساتھ بھی، وہ بیماری کا بھی ہو سکتا ہے خوف، دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے، فقر و فاقے کا خوف بھی ہو سکتا ہے، اپنے پیاروں سے جدائی کا خوف بھی ہو سکتا ہے. خوف کی مختلف اقسام ہیں. تو خوف کچھ نہ کچھ اس میں ہم تمہیں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لیں گے، لیکن تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ تم اہل ایمان ہو اور تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ کی برگزیدہ ہستیاں انبیاء کرام پر بھی آتی رہی ہیں. تو ہم تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک اور پیاس سے، فقر و فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی، جان کی کمی اور پھلوں کی کمی. اور جو انسان کی اولاد ہے یہ بھی تو اس کا پھل ہے، یہ بھی تو اس کا ثمرہ ہے. جو انسان کاروبار کرتا ہے اسے کھڑا کرنے میں اور اسے اسٹیبل کرنے میں اسے سالوں بیت جاتے ہیں، بسا اوقات اپنی پوری جوانی لگا دیتا ہے، لیکن آنن فانن دیکھتے ہی پوری فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے اور پورا کاروبار تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے.
تو ایسے حالات میں تم نے گلے شکوے نہیں کرنے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اتنا کیوں ہو رہا ہے، اور بھی تو لوگ ہیں، یہ نہیں کہنا۔ شیطان تمہیں مایوس کرنے کی کوشش کرے گا، شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں نا امیدیاں دلائے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بھی بتا دیا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، صبر کرنے والے وہ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، دکھ تکلیف پہنچتی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تڑپ رہا ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، یا اور کوئی اسے جسمانی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، نہیں دیکھی جاتی تکلیف، اپنے پیاروں کو تڑپتے ہوئے انسان نہیں دیکھ سکتا، اپنے پیاروں کو سسکیاں لیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا انسان، لیکن فرمایا کہ ایک مومن کو بہادر بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ جب کوئی پیارا فوت ہو جائے، جب کوئی عزیز فوت ہو جائے، تو کیا اسے قبر میں اتارنے اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے کو جی چاہتا ہے؟ لیکن یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اس کے لیے اہل ایمان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے۔ یہ دنیا آرام دہ نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ ہم سے پہلے اس دنیا میں کتنے آئے چلے گئے، ہم بھی اس دنیا میں مسافر ہیں، ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، کوئی پہلے جا رہا ہے تو کوئی بعد میں جا رہا ہے، جانا سب نے ہے۔ تو فرمایا کہ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، صبر کرنے والے وہ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں اور اپنے عمل کے ساتھ بھی کہتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بلا شبہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، اور بے شک ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، صبر کرنے والے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے رب کے پیارے اور خوبصورت چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں جس حال پہ رکھے ہم راضی ہیں، اللہ ہمارے اوپر مصیبتیں بارش کی طرح نازل ہوں، بارش کے قطرات کی مانند ہمارے اوپر مصیبتیں آ جائیں، ہمیں دکھ اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ جائے، اللہ ہم تیرے بارے میں کبھی کوئی برا گمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے دل دماغ میں نہیں لائیں گے۔
بلکہ ہم صبر کریں گے. حق کی راہ پہ چلتے ہوئے جو قربانیاں پیش کرنی پڑے صبر کریں گے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، کیونکہ شیطان ڈیکوریٹ کر کے گناہوں کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، خوبصورت خوشنما اور مزین بنا کر گناہ کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے گناہ کے اندر ملوث ہو جائے اور بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرے، شراب پیے، سود کرے، لے اور دے. یہ سارے گناہ ہیں، فواحش و منکرات ہیں. کیونکہ احباب گرامی قدر معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ صبر کی 3 اقسام ہیں. صبر کی 3 اقسام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا. فجر کی نماز کا وقت ہے، گرم گرم بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، باہر ٹھنڈ ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے پیارے اور خوبصورت چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے انسان اپنا گرم بستر چھوڑ دے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈ میں نکلے، سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے. اور بھی جو بھی نیکی کے کام ہے، جہاد ہے، قتال ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو بھی نیکی ہے اسے کرتے ہوئے صبر کرنا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا. تو یہ صبر کی پہلی قسم ہے. اطاعت و فرما برداری والے کاموں پر اپنے آپ کو لگائے رکھنا، ہمت نہیں ہارنی، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا. دوسرا یہ ہے کہ جو گناہ ہیں، جو فواحش و منکرات ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. شیطان کہے گا یہ آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال 4 اگائے، اچھے نہیں لگ رہے ہو، پیارے نہیں لگ رہے ہو، خوبصورت نہیں لگ رہے ہو، چلو جلدی کرو، کلین شیو کرو، جلدی کرو، اس طرح چلاؤ، جلدی کرو، مشین کے ساتھ خط بناؤ تاکہ تم دنیا والوں کو خوبصورت نظر آؤ. لیکن آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے کہ یہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا ہے، مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے. اور بھی جو بھی گناہ ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، شیطان کہے گا اسے دیکھو، لیکن آپ نے اپنی نگاہیں جھکا دینی ہے، اسے نہیں دیکھنا. بد نگاہی اور بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو بھی گناہ ہے، شیطان ان گناہوں میں ہمیں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم نے صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ان پابندیوں کو قبول کرنا ہے جو پابندیاں دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لگائی ہیں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے، موت آسان ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پورے صراط خیریت کے ساتھ عبور کروا کے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ ہمیشہ کے لیے نصیب ہو جائے. صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، دیورانی اور جیٹھانی سے پردہ کرنا ہے، کو ایجوکیشن سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، بے پردگی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بچانا ہے. الغرض جتنے بھی گناہ ہیں، فواحش و منکرات ہیں، یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ کتنا ہی کیوں نہ سرخی پاؤڈر لگا کر ہمارے سامنے آ جائیں، سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگا کے، پرفیوم اعلیٰ قسم کا لگا کے ہمارے سامنے آ جائیں، خوبصورت چہرے بنا کے ہمارے سامنے آ جائیں، ہم نے ان سے نفرت کرنی ہے. ہندو ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. تو شیطان ہمیں برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں پر، اللہ کی بغاوتوں پر اکسائے گا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے، بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. تیسری جو قسم ہے صبر کی احباب گرامی قدر، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس راستے پر چلیں گے، نیکی کا راستہ، حق کا راستہ، جنت کا راستہ، تو راستے میں خاردار وادیاں آئیں گی، کانٹے دار جھاڑیاں آئیں گی، اپنوں کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بیگانوں کی طرف سے مشکلات کو جھیلنا پڑے گا. ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تکلیفیں آئی. خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں،
عقبہ بن ابی معیط ملعون اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے بھاگتے ہوئے جا کر خبر دی سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کو کہ آپ کے بابا جان کے ساتھ خانہ کعبہ میں یہ معاملہ ہو چکا۔ سیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا بھاگی بھاگی تشریف لائی اور اپنے بابا جان کی پشت مبارک سے اونٹ کی گندی ہوجری کو ہٹا دیتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہہ رہے سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یہ مجھے میرے رب کی توحید سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، میں اپنے رب کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ میں کہتا رہوں گا پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بلند و بالا ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حقیقی حکمران ہے، حکومت اس کی، اقتدار اس کا، سلطنت اس کی، بادشاہ وہ ہے، قانون اس کا چلے گا، توحید کے ڈنکے اس کے بجیں گے، وحدانیت الوہیت کا اس کا اقرار کیا جائے گا۔ میں کہتا رہوں گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر ہم نوا ہم پلہ نہیں ہے۔ سارے انبیاء، سارے اتقیاء، سارے اولیاء، سارے شہداء یہ اللہ تبارک و تعالی کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے، جبکہ مشرک شرک کرنے والے وہ ایسے ایسے قصے اور حکایتیں اور واقعات بیان کرتے ہیں کہ مخلوق کو اس کے مقام سے اٹھا کر خالق کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دنیا میں انہیں سمجھایا جائے تو سمجھنے کی بجائے آگے سے حیل و حجت کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن برحق ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن پھر یہی شرک کرنے والے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین کہیں گے، اللہ کی قسم ہم واضح گمراہی میں تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں اللہ کے برابر کر دیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن خود ہی یہ بات قسم اٹھا کر اپنے بارے میں کہیں گے۔ تو یہ تین اقسام ہیں صبر کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے آپ کو لگائے رکھنا، لگائے رکھنا، لگائے رکھنا، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس راہ پہ چلتے ہوئے جو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں، دکھ آئیں گے، ان کو جھیلنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہے، جو اپنے رب کے پیارے اور خوبصورت چہرے پر انوار کے دیدار کے حصول کے لیے صبر کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپ چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور سب کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح نماز ہے سب کے سامنے پڑھتے ہیں، لیکن دل میں انسان کے اخلاص ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے چھپ چھپا کر بھی دیتے ہیں، اور اگر لوگوں کے سامنے بھی دینا پڑے پھر بھی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص رکھتے ہیں، دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہوتی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ أولئك لهم عقبى الدار، ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ خوشخبری ہے جو اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اور جنت کیسی جنت؟ جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں وہ خود جائیں گے۔ آج انسان کی کوشش ہوتی ہے مجھے 1 کنال کا پلاٹ مل جائے، میرے نام 2 کنال 8 کنال کا پلاٹ الاٹ کر دیا جائے، کسی اچھی سوسائٹی میں، پوش ایریے میں مجھے ایک بڑا پلاٹ مل جائے۔ اللہ کے بندو، آئیے میں اور آپ اپنے لیے پلاٹ بک کروا لیں، فائلیں بنوا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بکنگ ہو رہی ہے۔ جنت کے اندر سونے چاندی کے محلات کی، ہیرے جواہرات سے مرصع و مزین شاندار محلات کی بکنگ جاری ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں دعوت پیش کر رہا ہے، اپنے لیے بھی پلاٹ بک کرواؤ، فائلیں بنواؤ، اپنے والدین کے لیے بھی فائلیں بنواؤ، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی بکنگ کرواؤ۔ موت سے پہلے موت کے وقت انسان تمنا کرے یا اللہ مجھے مہلت دے،
فاصدق واکن من الصالحین، اب میں صدقہ کروں گا، اب میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. فرمایا موت کے وقت ان تمام باتوں کی تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، موت سے پہلے پہلے کرو. تو فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ہاں یہ جنت میں اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ماں باپ بھی ہوں گے، جنت میں ان کی بیویاں بھی ہوں گی، جنت میں ان کے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں گے. والملائکة يدخلون عليهم من كل باب، اور جنت میں فرشتے ان پر ہر دروازے سے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، دنیا میں تم نے صبر کیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنے پر صبر، اور اس راہ میں چلتے ہوئے جتنی بھی تکلیفیں آئی، پریشانی آئی، اس کی وجہ سے تم پیچھے نہیں ہٹے، تم اس راستے پر چلتے رہے جس طرح تمہارے نبی نے قربانیاں دی، صبر کیا، تم نے بھی صبر کیا. تو آج جنت میں فرشتے انہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور تو اور اللہ رب العالمین کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اللہ رب العالمین بھی انہیں سلام کہے گا. اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، بے نیاز ہے، وہ بھی جنتیوں کو سلام کہے گا کہ سلام ہو تم پر، تم بڑے عظیم لوگ ہو. اللہ ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، بلا شک و شبہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے ہر صورت بہتر ہے. ان اصابتہ سراء شکر، جب کوئی آسودگی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا جس نے اسے یہ نعمت دی ہے. فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، تو یہ بھی اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہوتا ہے. البتہ طبعی اعتبار سے بغیر تکلف کرتے ہوئے اور بغیر نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، انسان اس کا اظہار کر سکتا ہے، شریعت نے اس سے نہیں روکا. جس طرح کے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، جعل يتغشاه الكرب، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف زدہ ہوتے ہیں. قالت فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں وَكَرْبَ أَبَتَاهْ، ہائے میرے ابو جان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، میرے بابا کتنی تکلیف میں ہیں اور یہ موت کی سختیاں ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی صبر کرو، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، یہ تمہارے بابا پر دنیا میں تکلیف کا آخری دن ہے، اس کے بعد تمہارے بابا پر دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آخری دن تھا. آج بھی ہمارے پیارے آئی سی یو میں جب تڑپتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھا جاتا. اور ہم بھی وہی کہتے ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا وَكَرْبَ أَبَتَاهْ، ہائے میرے بابا جان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، بیٹی صبر کرو، آج کے بعد تمہارے باپ پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی. فلما مات،
اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں، قالت تو کہتی ہے یا ابتاہ، اے میرے بابا جان، اجاب ربا دعا، رب العالمین نے بلایا اور آپ نے لبیک کہا. یا ابتاہ، اے میرے پیارے بابا جان، جنت الفردوس مأواہ، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا ابتاہ، اے میرے پیارے بابا جان، الی جبریل ننعا، جب جبریل آئیں گے تو ہم کہیں گے جبریل تم کس کے پاس آئے ہو؟ جن کے پاس آیا کرتے تھے وہ تو فوت ہو چکے ہیں. اور جب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. جب جسم سے جان نکل جائے، روح پرواز کر جائے تو میت کو غسل دیا جائے، میت کو کفن پہنایا جائے اور میت کو سنت کے مطابق قبر میں لٹا دیا جائے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. جب ہم نے یہی سارے معاملات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے اور ہم واپس آ رہے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا دروازہ کھول کر دروازے کے پیچھے سے مجھے کہتی ہے انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. یہ بتاؤ کہ تمہارے نفوس نے اس بات کو کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈال دی. کس کا دل کرتا ہے اپنے پیاروں کو قبر میں اتارنے پر؟ کس کا دل کرتا ہے اپنے پیاروں کو قبر میں اتار کر مٹی ڈالنے پر؟ اور پھر پیارا وہ ہو جو دنیا میں آنے کا سبب ہو، ماں پیارا وہ ہو جو ماں کے بعد اپنا خون پسینہ ایک کر کے محنت مزدوری کر کے صبح سے شام تک اپنی اولاد کے لیے کوشش کر کے رزق حلال کا بندوبست کرنے والا ہے. آج باپ فوت ہو چکا ہے، میت سامنے پڑی ہوئی ہے، ماں فوت ہو چکی ہے، میت سامنے پڑی ہوئی ہے، پھر آج وہ بیوی فوت ہو چکی ہے جس سے اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، میت سامنے پڑی ہوئی ہے. لیکن اہل ایمان کو مضبوط ہونا ہے، اہل ایمان کو صبر کرنا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. تمہارے نفوس نے اس بات کو کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈال دی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی جب ان کے بیٹے آخری سانسیں لے رہے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ بیٹی کو میرا سلام کہو اور کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. بیٹی جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو لے لیا وہ بھی اللہ کا ہی تھا، ہمارا کچھ نہیں، سب اللہ کی امانتیں ہیں. جو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور جو ہمارے پاس تھا لیکن چلا گیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا، سب اللہ کی امانتیں ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے. بیٹی فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو. دوبارہ انہوں نے قسم کے ساتھ کہا جاؤ اللہ کے رسول سے کہو کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں آپ ضرور تشریف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے ساتھ سیدنا سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جماعت کی شکل میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جس کی آخری سانسیں ہیں، جس کے آخری لمحات ہیں، اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. سانس اکھڑ رہا ہے اور بچہ اونگ رہا ہے، وہی جو موت کی سختیاں ہوتی ہے اور جو موت کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس نازک ترین منظر کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے
اور آپ کی مبارک آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ سے آپ کے صحابی سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه رحمہ، یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ رحمت ہے جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ چکا ہے. اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جو بغیر تکلف کے خود سے رونا آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں. ہاں جو نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، بیل کیا جاتا ہے، وہ حرام ہے، وہ تکلف کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جو ایک محبت ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے. اور ایک اور موقع پر جب پیارے پیغمبر کے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، تمہاری جدائی پر ہمیں شدید غم پہنچا ہے، لیکن اس نازک ترین موقع پر ہم صبر کریں گے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہی بات کہیں گے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. ہم اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی بول اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہی صبر نصیب فرمائے. ایک عورت جس کا جوان اکلوتا بچہ وفات پا جاتا ہے، اس کی قبر پہ کھڑی ہو کر آنسو بہا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندی صبر کرو. وہ اتنے شدید صدمے میں تھی کہ اسے احساس نہ ہو سکا کہ یہ کہنے والے کون ہیں. تو اس نے کہا الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرف، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ آپ پر نہیں پہنچی، آپ نے اس مصیبت کا سامنا نہیں کیا. میں جانتی ہوں کہ مجھ پر کتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. فقیل لها، اس کے بعد اللہ کے رسول وہاں سے تشریف لے گئے تو اس عورت سے کہا گیا تمہیں پتا ہے یہ کہنے والے کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول تھے. وہ اپنے بچے کو بھول جاتی ہے، اپنا غم اور دکھ بھول جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آتی ہے. وہاں پر کوئی دربار نہیں تھا، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں لگانے والا نہیں تھا، دروازے پر کوئی نہیں تھا. دروازے پر دستک دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہے لم اعرفک یا رسول اللہ، میں آپ کو پہچان نہیں سکی. فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى، اللہ کی بندی صبر اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچتی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفية من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة. جب کسی کے جگر کا ٹکڑا، کسی کے جگر کا ٹکڑا جس سے انسان محبت کرتا ہے، فرشتہ اس کی روح قبض کر کے جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا. ثم احتسبه الا الجنہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور رکھا ہی نہیں. والدہ فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے، خاوند فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، یا اور کوئی دکھ آ جائے یا تکلیف آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے، صبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اگر کوئی نعمت ملے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. इलाह العالمین आपको आपकी रहमत का वास्ता, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप अरहमुर राहिमीन हैं। अल्लाह आपको आपके प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सिफाती नामों का वास्ता, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों पर राहत सकीनत और सुकून नाजिल फरमा। अल्लाह जितनी भी जिंदगी है ईमान इस्लाम पर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अता फरमा, और जब मौत आए तो खातिमा ईमान पर फरमा। इलाहुल आलमीन दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयों से हमें माला माल फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। मिल जाइए बराबर हो जाइए, कदम से कदम मिला लीजिए, पीछे से एड़ियां मिलाइए, सबों की दुरुस्ती नमाज का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف
رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.